آج ہم یونٹ 7 سے تنقید سے متعلق کچھ اہم سوالات آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ان کے جوابات کے ساتھ۔ تو پہلا سوال ہے کہ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کس نے کہا ہے؟ تو تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ فلابیر نے کہا ہے۔ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں کس نے کہا ہے؟ تو ٹینیسن نے تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں کہا ہے۔ تنقید کو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکنے والی مکھی سے کس نے تشبیہ دی ہے؟ تو چیخوف نے تنقید کو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکنے والی مکھی سے تشبیہ دی ہے۔ کس کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے؟ تو یہ رچرڈسن کا یہ قول ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ جو شعر کہنے میں ناکام ہوتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا رہتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ ایمرسن کا قول ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام ہوتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے؟ تو یہ ڈرائیڈن کا یہ قول ہے، یہ ان کا کہا ہوا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر بھروسہ کر لو۔ یہ کس کا کہنا ہے کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر بھروسہ کر لو؟ تو یہ بائرن کا یہ کہنا ہے، بائرن کا قول ہے۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ والٹر پیٹر کا یہ قول ہے کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ کس نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے؟ تو کولرج نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے۔ تنقید کو استدلال کی سائنس جو کہ تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے جو بتانا ہے کس کا قول ہے کہ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی، آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، یہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ نقاد فرائڈ کا خوشہ چی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید اور درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے۔ اب یہ دو تصنیف دی ہوئی ہیں، بتانی ہے اس کے مصنف کون ہے کہ اسرار البلاغت اور دلائل الاعجاز، یہ دونوں تصانیف جو ہیں کس کی ہیں؟ یہ عبد القاہر جرجانی کی یہ دونوں تصانیف ہیں۔ اثبات و نفی اور لفظ و معنی کے مصنف کون ہیں؟ تو اثبات و نفی اور لفظ و معنی کے مصنف شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں۔ نقل کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ نقل کا نظریہ افلاطون نے پیش کیا تھا۔ کیتھارسس کا نظریہ کس کی دین ہے؟ کیتھارسس جو کہ اردو ادب کے جو طالب علم ہیں اس کے متعلق ان کو بہت ہی تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے، تو کیتھارسس کا نظریہ ارسطو نے پیش کیا تھا۔ ارسطو کی کتاب پوتیقا میں، یعنی جس کو پوئٹکس بھی کہتے ہیں انگلش میں، جس کا ترجمہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کیا ہوا ہے، اس کے کتنے ابواب ہیں؟ تو اس میں 26 ابواب ہیں۔ ارسطو کی کتاب پوتیقا میں 26 ابواب ہیں۔ دی آئیڈیا آف کرسچن سوسائٹی کس کی تصنیف ہے؟ دی آئیڈیا آف کرسچن سوسائٹی کی تصنیف ٹی ایس ایلیٹ کی ہے۔ ادب کو تنقید حیات کس نے کہا ہے؟ تو ادب کو تنقید حیات میتھیو آرنلڈ نے کہا ہے۔ ادب کو تنقید حیات میتھیو آرنلڈ نے کہا ہے۔ کس کے مطابق شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے؟ یعنی جو لوگ شاعری پر تنقید کرتے ہیں اور تنقید کرنے والا خود شاعر ہونا چاہیے، یہ قول ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ شاعر کی 3 آوازیں کس کا مضمون ہے؟ شاعر کی 3 آوازیں ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون ہے۔ شاعر کی 3 آوازیں، یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ قول اسپنگارن کا ہے۔ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کرتے تو کامیاب ہے اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟
تو یہ قول کروچے کا ہے کہ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو وہ کامیاب ہے، اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو وہ ناکام ہے۔ جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں، تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر بھی چھا جائے۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے۔ جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں۔ یہ قول مہدی افادی کا ہے۔ اردو کی جدید انقلابی شاعری کے مصنف کون ہیں؟ اردو کی جدید انقلابی شاعری کے مصنف سجاد ظہیر ہیں۔ کاشف الحقائق کے مصنف امداد امام عصر ہیں۔ سخن ہائے گفتنی کے مصنف کلیم الدین احمد صاحب ہیں۔ سخن ہائے گفتنی۔ تنقیدی اشارے، نظر اور نظریے، پہچان اور پرکھ، ان تینوں کے مصنف آل احمد سرور صاحب ہیں۔ ادبی تنقید، مشرقی تنقید، یہ دونوں جو تصانیف ہیں ان کے مصنف محمد حسن ہیں۔ ادبی تنقید اور مشرقی تنقید۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار۔ یہ قول آل احمد سرور صاحب کا ہے۔ تو یہ ہم نے تنقید سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے۔ جلدی ہم تنقید سے ہی متعلق کچھ اور اہم سوالات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔